احباب گرامی، قرآن کریم کی بعض آیات کا شان نزول اکثر بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی آیت لیتے ہیں اس کے متعلق آپ کو کتابوں میں لکھا نظر آتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، فلاں مسئلہ ہوا تھا اس وجہ سے اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اور اکثر ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کے 5-6 شان نزول ذکر کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن مدینہ میں جا کر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ دوبارہ سے یہ آیات نازل کی گئی۔ پھر ایک مرتبہ ایک مسئلہ پھر بنا تو پھر یہی 2 صورتیں دوبارہ سے نازل کی گئی۔ اور پھر صحابہ کرام نے جب قرآن کریم کو اکٹھا کیا تو اختلاف اس بات پر بنا کہ آیا یہ صورتیں مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے اس کو مکہ میں بھی سنا تھا وہ کہتے رہے کہ یہ مکی ہیں، اور وہ صحابہ جنہوں نے ان کو مدینہ میں آ کر سنا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس لیے آج کل تو ہمیں قرآن کریم کے اندر یہ مکی صورتیں ہی لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم روایات پر کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کئی صحابہ کرام ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے اپنا قرآن پاک جو اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھا ہوا تھا اس پر انہوں نے ان صورتوں کو مدنی ہی لکھا تھا۔ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا اختلاف ہے، ایسی چھوٹی موٹی باتوں میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ میرا بھائی تب بنتا ہے جب ہم شان نزول بھی کسی آیت کا بیان کر رہے ہوں اور اس پر اعتراض بھی آ رہا ہو۔ مثلا ہم کوئی ایسی بات کر دیں، شان نزول میں کوئی ایسی بات بیان کر دیں کہ جس کے متعلق ہم نہیں سوچ رہے لیکن سامنے والا اس پوائنٹ کو لے کر کوئی اعتراض کھڑا کر دے، اور وہ اعتراض تب ہی کھڑا کرتا ہے جب اس میں کچھ نہ کچھ سکن کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے شان نزول کے متعلق جو ہم کثرت سے روایات دیکھتے ہیں کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، دوسرا راوی کہتا ہے نہیں فلاں موقع پر ہوئی، تیسرا کہتا ہے نہیں فلاں موقع پر ہوئی، تو اس میں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک راوی کوئی مسئلے کے اوپر غور کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ مسئلہ سمجھ آتا ہے، پھر اس کو قرآن کی ایک آیت اس کے متعلق یاد آتی ہے تو وہ اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ والا جو واقعہ تھا نا اس کے متعلق اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ مسئلہ کسی حد تک درست بھی ہے، ایسا کہنا جائز ہے کہ بندہ کوئی اپنا مسئلہ سمجھ رہا ہو اور سمجھنے کے بعد وہ قرآن کی کسی آیت اس کو ذہن کے اندر آ جائے اور وہ کہے کہ اس مسئلے میں یہ آیت رہنمائی کرتی ہے، اللہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم قرآن میں کہتے ہیں کہ سگریٹ کو کہیں پر بھی حرام نہیں لکھا ہوا شریعت میں، لیکن ہم قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ نشے کی چیزیں، یہ سارے شیطانی افعال ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس آیت کی روشنی میں ہم سگریٹ کو حرام کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس میں پھر یہی کہیں گے نا کہ بھائی یہ آیت سگریٹ کی حرمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے کئی ایک صحابہ کرام نے اور پھر مفسرین نے آگے واقعات اس حوالے سے بیان کیے اور باتیں آگے بیان کر دیں۔ لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ مسئلہ میرا بھائی تب بنتا ہے جب واقعہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو یا واقعہ ضعیف روایت کے اوپر مشتمل ہو۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے اس کے متعلق جب میں تیاری کر رہا تھا تو آپ کہہ لیں کہ 99% مفسرین ایک ہی بات لکھتے آ رہے ہیں، اور جس نے اس پر اعتراض کیا وہ 1% ہے۔ 2 بندوں نے ان کی باتوں پر اعتراض کیا اور اعتراض بالکل صحیح کیا، لیکن عوام جدھر لگی ہے وہ لگی ہی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آج کی آیات ہمارے سامنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے سیدنا زید بن حارثہ، جس کے متعلق ہم نے اس سورت کی ابتدا میں بھی بڑی تفصیل سے پڑھا کہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ان کی ولدیت بھی
جو ہے بدل کر اپنا نام ان کو دیا تھا، ان کو زید بن حارثہ چونکہ اب اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے تھے، نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام لکھا جاتا ہے اور لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پھپھی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے اس منہ بولے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیں۔ جو روایت پیش کی جاتی ہے تبری کے اندر یہ روایات آتی ہیں، دو روایات ہیں، ان کی مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، میں اس لیے ایک ہی سناتا ہوں آپ کو۔ تو اللہ کے رسول نے جب اس کو پیغام بھیجا تو اس نے کہا، زینب جو کہ اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس نے آگے سے کہا کہ میں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، وہ غلام لڑکا جسے آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، میں تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، اگر آپ میرے ساتھ نکاح کریں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لوں گی، لیکن ایک غلام کے ساتھ میں نکاح نہیں کروں گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ نہیں، آپ اسی کے ساتھ نکاح کرو۔ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے گھر گئے، نکاح ہو چکا تھا، اس نے نکاح کر لیا، اللہ کا حکم مان کے اللہ نے یہ آیات نازل کر دی۔ وہ عورت کہنے لگی زینب کہ میں نکاح کر لیتی ہوں، اس نے نکاح کر لیا۔ اب ہوا یہ، اللہ کے رسول ایک مرتبہ ان کے گھر میں گئے، زید گھر میں موجود نہیں تھا، اللہ کے رسول کی نظر اس کے چہرے کے اوپر پڑی تو آپ جو روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس عورت کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور پھر وہ عورت جب اس نے محسوس کیا اس بات کو، اس نے اپنے خامند کو بتایا تو اس کے خامند نے اسے طلاق دے دی، بعد میں اللہ کے رسول کا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا۔ یہ عام طور پہ بات لوگوں میں مشہور بیان کی جاتی ہے۔ پہلی بات تو میرا بھائی اس کی سند کے اوپر دیکھا جائے تو اس کی سند میں دو راوی ایسے ہیں جو کہ صحابہ سے ملے ہی نہیں، ان کی ملاقات کسی صحابی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک تابعی جب ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے کوئی بات بیان کرتا ہے، درمیان میں صحابی کا واسطہ نکال دیتا ہے، وہ روایت قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ تبری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کی سند میں دوسری کمزوری یہ ہے کہ ابن لہیعہ نام کا ایک راوی ہے، یہ ایسا شخص تھا کہ شروع میں بڑا لائق فائق استاد تھا، بڑا دین کا عالم تھا، لیکن یہ ایک مرتبہ سفر پہ کہیں سے واپس آ رہا تھا، کوئی 10-20 اونٹوں کے اوپر اس کی کتابیں تھیں، ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی ساری کتابوں کو آگ لگا دی۔ جب اس نے اپنے علم کو اپنے سامنے جلتا ہوا دیکھا تو اس کی عقل جواب دے گئی۔ اب اس بندے کو پتہ نہیں لگتا تھا، یہ اپنی طرف سے روایات بیان کر دیا کرتا تھا اور منسوب اللہ کے رسول کی طرف کرتا تھا۔ ایسے راوی کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ اختلاط کا شکار ہو گیا، اس کی عقل جواب دے گئی، اس کو جو دکھ لگ گیا اس کی وجہ سے اس کے دماغ کو ایسی چوٹ لگی کہ اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس روایت کی سند میں وہ راوی بھی۔ اب اس روایت کو دیکھ کر عیسائی لوگ اور آریہ سماج کے لوگ وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا نبی ایک عورت کو دیکھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ فریفتہ ہو گیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ آیت کوئی اور مفہوم دے رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اب دیکھیے اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ کام جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کسی بھی معاملے میں اس کے لیے آ جائے اور وہ اس سے انکار کرے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر زینب رضی اللہ عنہا انہوں نے انکار پہلے کر دیا، بعد میں یہ آیت انہوں نے سنی، یہ ایک نکاح کا معاملہ ہے، زینب پہلے اس کو ناپسند کر رہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، لیکن جب یہ آیت وہ سنتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں، میرا بھائی شریعت دوسری طرف یہ کہتی ہے کہ جب عورت کسی مرد کے ساتھ رہنے پہ رضامند نہیں ہے تو آپ اس کو اختیار دیں عورت رہے یا نہ رہے۔ زبردستی کسی کا نکاح کرنا اللہ کے رسول کا خود فرمان ہے کہ وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ادھر تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا، عیسائی لوگ کہتے ہیں دیکھو تمہارے نبی نے زبردستی نکاح کروایا ایک عورت کا آیت سنا کر۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جب وہ ضعیف ہے تو ہمارا اس کے ساتھ لینا دینا ہی کچھ نہیں۔ دوسری دلیل اس کی میرا بھائی اس کو رد کرنے کی یہ ہے کہ نکاح کے معاملات میں یا زندگی کے دوسرے معاملات میں، عبادات میں نہیں، صرف معاملات میں
معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بندے کو اختیار دیا ہے معاملات میں۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا بریرہ، بریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ غلام تھیں، لونڈی تھیں۔ ان کے خاوند تھے مغیث، مغیث رضی اللہ عنہ۔ یہ رنگ کے کالے تھے اور بریرہ بڑی خوبصورت تھی، دونوں غلام بھی تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بریرہ کو آزادی مل گئی۔ اب شریعت میں یہ ہے کہ جب غلام اور لونڈی دونوں آپس میں میاں بیوی ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو آزادی مل جائے تو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ تم اس کو نکاح میں رکھو گے یا نہیں رکھو گے، یا عورت کو اختیار ہوتا ہے تم اس کے نکاح میں رہو گی یا نہیں رہو گی۔ اب بریرہ نے کہا کہ میں مغیث کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نے اسے کہا کہ بریرہ، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ نے کہا بریرہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لو، اس کے نکاح میں رہ لو۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو کہا اللہ کے رسول نے، چچا جی دیکھیں بریرہ کی نفرت دیکھیں مغیث کے ساتھ کتنی ہے، اور مغیث کو دیکھیں کہ وہ کیسے گلیوں میں بریرہ کے پیچھے روتا ہوا پھر رہا ہے کہ بریرہ میرا ساتھ نہ چھوڑو۔ جب اللہ کے رسول نے بریرہ کو کہا کہ بریرہ آپ اس کے ساتھ رہیے، تو بریرہ آگے سے کہنے لگی اللہ کے رسول کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ کہا نہیں، انما انا اشفع، میں تو سفارش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، تم چاہو تو رہ لو، نہ چاہو تو میں تمہیں حکم نہیں دے رہا ہوں، میں تو تمہارے اس کی سفارش کر رہا ہوں کہ وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے رسول نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اصل مسئلہ میرا بھائی یہ ہے کہ شریعت جن معاملات میں بندے کو اختیار دیتی ہے اس میں تو بندہ اپنے اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ تیسری بات اس میں ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول نئے نئے جب مدینہ میں آئے تو وہاں صحابہ کو دیکھا، انصار کو، وہ کھجور جب زمین کے اندر اس کی جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے کھجور کی، تو پیوند کاری کر لیا کرتے تھے، نر اور مادہ ملا کر کھجور کی دو شاخیں پکڑتے، اس میں نر کو لیتے مادہ کو لیتے اور ملا کر زمین کے اندر، جسے سائنس کی زبان میں پیوند کاری کہا جاتا ہے، اسے وہ زمین کے اندر گاڑ دیتے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے یہ کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اس سے کھجور زیادہ ہوتی ہے۔ کہا چھوڑو پر یہ کام نہ کیا کرو۔ صحابہ نے حکم مانا، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اب ہوا یہ کہ جب پھل آیا تو پھل کم نکلا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بات مانی اور دیکھیے پھل اس مرتبہ کم ہوا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے انما انا بشرون، دیکھو بھائی میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہارے جو دنیا کے معاملات ہیں نا ان کے متعلق تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، ہاں جو تمہارے دین اور شریعت کے معاملات ہیں اس کے لیے اصول وہی ہے کہ کل امتی دخل الجنہ، میری ساری امت جنت کے اندر داخل کی جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ کہا کس نے انکار کیا؟ کہا جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا جنت میں داخل ہونے سے، اور جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے جنت میں اپنے آپ کو داخل کروا لیا۔ عبادات میں اور معاملات میں فرق ہے۔ جیسے عبادات کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک رکعت میں 3 سجدے کرنا جائز ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کے کرنے کی دلیل لا کر دو۔ ہم طواف میں 10 چکر مان لیتے ہیں، ان کے کرنے کی دلیل لا کر دو۔ عبادات میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ قبر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ایک رکعت میں 3 سجدے کیے جا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی کر لو، ضرور کرو، لیکن ان کی دلیل دو پھر کرو۔ جب دلیل دو گے تو ہم بھی کر لیں گے۔ اس لیے فقہ کا اصول ذہن میں رکھیے کہ عبادات میں ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان کے حلال ہونے کی دلیل چاہیے۔ یعنی ایک رکعت میں 3 سجدے کرنا حرام ہیں، اگر آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے حلال ہونے کی دلیل لے آئیے، ہم بھی کر لیں گے۔ اور معاملات میں اس کے الٹ ہے، معاملات میں ہر چیز جائز ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، ہاں ان کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ سود لینا اور دینا جائز ہے، ایک حد تک یہ جائز تھا، شریعت اسلام کے آنے سے پہلے یہ جائز تھا، لوگ لیا بھی کرتے تھے دیا بھی کرتے تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا، حلال تھا۔ لیکن جب اسلام نے آ کر کہا کہ یہ حرام ہے آپ کے اوپر تو پھر یہ حرام ہو گیا۔
اس لیے عبادات میں ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان کے حلال ہونے کی، ان کے کرنے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ جو سوال کر جاتے ہیں نا کہ بھائی 3 سجدے میں کر رہا ہوں، تم اس کے منع کی دلیل دے دو، تو کئی لوگ ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں اور علماء سے سوال کرتے ہیں جی 1 رکعت میں 3 سجدے منع ہونے کی دلیل۔ اب کسی حدیث میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بھائی 1 رکعت میں تم 3 سجدے نہیں کر سکتے، کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ ہم اس سے سوال کریں گے بھائی میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات کو، آپ مجھے ان کے کرنے کی دلیل دے دیں، بات تو پھر حل ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے، یہ آیت جو ہے یہ اپنے حکم کے اعتبار سے عام ہے کہ کسی مومن، کسی مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ جب اس کے سامنے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور پھر وہ اپنی بات اس کے سامنے رکھ دے کہ نہیں نہیں میرا یہ معاملہ ہے، میری یہ رائے ہے، میرا قیاس یہ ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، نہیں، اس وقت جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا بس وہی کافی۔ بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے آگے کہا مَن یعص اللہ ورسولہ، پھر جو اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ کھلی گمراہی کے اندر پڑا۔ اس لیے میرا بھائی ان چیزوں کو سمجھیے، باتیں ذرا آج کی مشکل آپ کو ہو سکتا ہے لگی ہوں، لیکن ان کو سمجھنا اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے، وگرنہ کئی لوگ جو ہے وہ ضعیف روایات بیان کر کر کے قرآن پر اعتراض کھڑا کروا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی سنت پر اور آپ کی سیرت پر اعتراض کھڑا کروا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا